आए उस आदमी की तरह से बने जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। मेरे अजीजों, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये है कि हम अपने घर की बुनियाद चट्टान पे भी बना सकते हैं और दूसरी सूरत हाल ये है कि हम अपने घर की बुनियाद रेत पर भी कायम कर सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हम अपनी रूहानी फाउंडेशन, अपनी रूहानी बुनियाद हम चट्टान पे खड़ी कर रहे हैं या कि रेत पे खड़ी कर रहे हैं। खुदा के पाक कलाम में साफ साफ लिखा है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। चाहे कितनी ही आजमाइशें आए, आंधियां आए, तूफान आए, सैलाब आए, मींह बरसे, पानी चढ़े, जो कुछ मर्जी हो, उस घर को कितनी ही टकरें क्यों ना लगें, लेकिन फिर भी वो घर कायम रहता है क्योंकि वो एक ऐसे अक्लमंद शख्स ने उस घर की बुनियाद चट्टान पर बुनियाद डालने वाले शख्स को खुदा का पाक कलाम अक्लमंद कह के पुकारता है, उसको वाइज शख्स कह के पुकारा गया है। हम में से जो कोई अपनी जिंदगी की बुनियाद, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की फाउंडेशन चट्टान पे रखता है वो एक अक्लमंद शख्स गिना गया है। वो शख्स, वो लोग, वो इंसान, वो बनी नौ इंसान जो हर वक्त खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर भी उन पर अमल नहीं करते, वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेंगे जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और खुदा का पाक कलाम साफ साफ लफ्जों में हमें ये बयान कर रहा है कि सेम सिचुएशंस का सामना दोनों इश्खास को करना पड़ता है। वो लोग भी जिन्होंने अपने घर की बुनियाद चट्टान पर बनाई है और वो लोग भी जिन्होंने अपने घर की बुनियाद रेत पर बनाई है। सूरत हाल सेम है, इंसिडेंट सेम है, सिचुएशन सेम है, आजमाइशें, तकलीफें, प्रॉब्लम्स, आंधियां, मींह, पानी, सैलाब, हर तरह की सूरत हाल दोनों घरों पर गुजरती है, लेकिन एंड रिजल्ट जब देखा जाता है तो वो घर कायम रहता है जो चट्टान पर बनाया गया है, वो घर कायम रहता है, जबकि वो घर जिसकी बुनियाद रेत पर डाली गई है वो घर कायम नहीं रहता और वो खत्म हो जाता है, मिट जाता है, उसके काम खत्म हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आइए अपने आप को जांचें, अपने आप की पड़ताल करें, अपने आप को देखें, बगौर अपनी जिंदगी को जांचें कि हमारी जिंदगी की बुनियाद, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की फाउंडेशन चट्टान पर है या कि रेत पर है। क्या ये कायम रहने वाला घर है या कि खत्म हो जाने वाला घर है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आज के लिए थॉट, आज के लिए ख्याल, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये है कि क्या हम वो अक्लमंद लोग हैं जो खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, या कि महज सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, और जब अमल करने की बारी आती है तो हम वो बेवकूफ लोगों में गर्दाने जाते हैं जो उसको सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। दुआ है आप सबके लिए जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा हम सबको ये तौफीक अता करे कि हमारा शुमार उन अक्लमंद लोगों में गिना जाए जो अपने घर की बुनियाद चट्टान पर, यीशु मसीह पर बनाए, जो कभी ना खत्म होने वाला है, कभी ना मिटने वाला है। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील, उसका 7वां बाब। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता।
اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکرے لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے زبور 29۔ اے فرشتگان، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، خداوند کی آواز بادلوں پر ہے۔ خدائے ذوالجلال گرجتا ہے، خداوند دلدار بادلوں پر ہے۔ خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے۔ خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ ان کو بچھڑے کی مانند لبنان اور سریون کو جنگلی بچھڑے کی مانند کداتا ہے۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، خداوند کی آواز بیاباں کو ہلا دیتی ہے۔ خداوند قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے، خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے۔ اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے۔ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا، خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ زبور 30۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اے خداوند، تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ غور میں نہ جاؤں۔ خداوند کی ستائش کرو اے اس کے مقدسو، اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ رات کو شاید رونا پڑے،
پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ اے خداوند، تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا۔ جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے خداوند سے منت کی، جب میں غور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی؟ سن لے اے خداوند اور مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند، تو میرا مددگار ہو۔ تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔